انس سے روایت ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں جب ہمیں ابو سفیان کے قافلہ کی شام سے واپسی آنے کی خبر پہنچی تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں تو عرض ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں برق الغماد پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب آپ نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے۔ پھر اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کافر کے قتل ہو کر گرنے کی جگہ ہے۔ آپ زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ دستے اقدس رکھتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر دوسرے دن کوئی کافر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے متعلق خبر آنے سے پہلے ہی ان کے شہید ہو جانے کے متعلق لوگوں کو بتا دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جھنڈا زید نے سنبھالا ہوا ہے لیکن وہ شہید ہو گئے۔ اب جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھال لیا اور وہ بھی جام شان نوش کر گئے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک اشک بار تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ اب اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھال لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی ہے۔ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کیا کرتا تھا اور اس آدمی نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ رکھی تھی، اور جس کسی آدمی نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ رکھی ہوتی تھی تو وہ ہمیں نہایت معزز گردانا جاتا تھا۔ وہ شخص اسلام سے مرتد ہو گیا معاذ اللہ اور مشرکوں سے جا ملا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چاہتا لکھ دیتا تھا معاذ اللہ۔ سو جب وہ شخص مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت ابو طلحہ نے بتایا کہ وہ اس جگہ آئے جہاں وہ شخص مرا تھا تو دیکھا اس کی لاش زمین پر باہر پڑی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس شخص کا کیا معاملہ ہے تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اسے کئی بار دفن کیا مگر زمین نے اسے قبول نہیں کیا، اور جب بھی اسے دفن کیا گیا تو زمین نے ہر بار اسے باہر نکال پھینکا۔ سارے مرتد یہ حدیث پاک پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اس کو بخاری، مسلم اور احمد نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ